الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہو معرب و مبنی فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا۔ الاعراب ما اختلف آخرہ به لیدل علی المعنى المعتبرۃ علیہ۔ وانواعہ رفع و نصب و جر، فالرفع علم الفاعلیۃ والنصب علم المفعولیۃ والجر علم الاضافۃ، والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضی للاعراب۔ آئیے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے تعلق سے بحث کرتے ہیں، جو اس میں نکات وغیرہ ہیں اس کے طرف سے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ مبنی معرب اور مبنی ہے، یعنی وہ اسم معرب اور مبنی ہوتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے اسم کی تعریف بیان کیے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور وہ معرب اور مبنی ہوتا ہے، تو معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدلتا ہے، مختلف ہوتا ہے، لفظاً یا تقدیراً۔ اعراب، یہاں سے اعراب کی تعریف کر رہے ہیں۔ اعراب وہ ہے جس کے ذریعے سے معرب کا آخر بدلتا ہے، تاکہ یہ اعراب معرب پر پے در پہ آنے والے معنی پر دلالت کرے۔ اعراب وہ ہے جس کے ذریعے سے معرب کا آخر بدلتا ہے، تاکہ یہ بدلنا دلالت کرے کس پہ؟ معرب پہ آنے والے پے در پہ، جو معنی معرب پہ آتے ہیں اس پہ دلالت کرے، معرب پر آنے والے پے در پہ معنی پر دلالت کرے۔ اور اس کی اقسام، یعنی ابھی یہ اعراب کی اقسام کیا ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ رفع کسے کہتے ہیں؟ رفع یہ فاعلیت کی علامت ہے، نصب مفعولیت کی علامت ہے، اور جر اضافت کی علامت ہے۔ عامل اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل، جس کے ساتھ معنی مقتضی للاعراب قائم ہو، یعنی جس کے ذریعے سے، یہاں پہ یتقوم یحصل کے معنی میں ہے، یعنی جس کے ذریعے سے اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی حاصل ہو۔ عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی حاصل ہو۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں تک پڑھیں گے، تو آئیے ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسم کی تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ وہو معرب و مبنی، اور وہ معرب اور مبنی ہے، یعنی اسم کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اسم معرب اور مبنی ہے۔ تو جس طرح اسم معرب ہوتا ہے اس طرح مبنی بھی ہوتا ہے۔ مصنف نے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معرب کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ معرب کو بعد میں بھی ذکر کر سکتے تھے، اس طرح کہہ سکتے تھے وہو مبنی و معرب، لیکن علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا وہو معرب و مبنی، پہلے معرب کو ذکر کیا پھر مبنی کو ذکر کیا۔ کیا وجہ ہے؟ دراصل یہ جو یہاں تقسیم کر رہے ہیں، معرب مبنی جو بول رہے ہیں، یہ اسم کے بارے میں بول رہے ہیں، یعنی اسم معرب، اسم مبنی، اسم معرب اور اسم مبنی کے تعلق سے یہاں بتلا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اسماء میں اصل اعراب ہے۔ یہ نحوی اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اسماء میں اصل اعراب کا ہونا ہے، معرب ہونا ہے۔ جب اسماء میں اصل اعراب ہے، یعنی معرب ہونا ہے، تو کیونکہ معرب اپنے اصل پر باقی رہتا ہے، اس میں معرب جو ہے وہ اپنے اصل پر
باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ابن حاجب رحمہ اللہ نے معرب کو مقدم کیا، نیز کیونکہ معرب زیادہ ہیں، یعنی اسماء معرب یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں بمقابل مبنی کے، اس وجہ سے بھی اسے مقدم کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ اشرف ہے، یعنی معرب یہ زیادہ اشرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں علامت موجود ہے جس کے ذریعے سے معنی کو پہچانا جائے، معنی کو پہچاننے پر علامت موجود ہے فاعلیت کی، فاعلیت کا معنی ہے تو اس کو پہچاننے کے لیے علامت اس میں ہوتا ہے، اس میں علامت موجود ہوتی ہے۔ فاعلیت کا معنی ہے تو اس کو پہچاننے کے لیے معرب میں علامت ہوتی ہے، مفعولیت کا معنی ہے تو اس کو پہچاننے کے لیے معرب میں کیونکہ علامت ہوتی ہے اس لیے زیادہ یہ اشرف ہے بمقابل مبنی کے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے پہلے معرب کو بیان کیا۔ معرب یہ اعراب سے مشتق ہے، معرب یہ اعراب سے ماخوذ ہے، اعراب سے اس کو لیا گیا ہے۔ اور اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اظہار۔ اعراب یہ اظہار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اعرب الرجل حجتہ، مرد نے اپنی دلیل کو واضح کر دیا۔ اعرب الرجل حجتہ یعنی یہاں پہ اعرب اظہر کے معنی میں ہے، مرد نے اپنی دلیل کو، اپنی حجت کو واضح کر دیا۔ تو کیونکہ معرب یہ اظہار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اعراب معنی اظہار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ معرب میں معنی کے ظاہر ہونے کا، معرب معنی کے ظاہر کرنے کا محل ہوتا ہے، معرب معنی کے اظہار کا محل ہوتا ہے، اسی وجہ سے معرب کو معرب کہتے ہیں۔ اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، کیونکہ معرب معنی کے اظہار کا محل ہوتا ہے، معرب میں معنی کو ظاہر کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے معرب کو معرب کہتے ہیں۔ اور مبنی یہ بنا سے ماخوذ ہے، مبنی بنا سے مشتق ہے۔ بنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس میں تغیر نہ ہو، مستحکم ہو۔ اور مبنی کو مبنی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا آخر عامل کی وجہ سے نہیں بدلتا، مستحکم رہتا ہے، یہ تغیر سے محفوظ رہتا ہے، اسی وجہ سے اسے مبنی کہتے ہیں۔ یہاں سے اب تعریف بیان کر رہے ہیں کہ معرب کسے کہتے ہیں۔ معرب اصطلاحی طور پر معرب کسے کہتے ہیں، اصطلاحی نحو میں معرب سے مراد کیا ہے؟ تو ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ فالمعرب میں فا جو ہے یہ تفسیریہ ہے، وہو معرب و مبنی کہا، اب فا کے ذریعے سے تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ فالمعرب میں فا یہ تفسیریہ ہے، اور یہاں پہ مرکب سے مراد فالمعرب مرکب، المرکب، یہاں مرکب سے مراد کیا ہے؟ جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، ایسی ترکیب کے ساتھ جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو، یعنی ایسی ترکیب ہو جس میں اس کا عامل موجود ہو، اگر عامل موجود نہ ہو تو پھر وہ معرب نہیں کہلائے گا۔ جیسے غلام و زیدین، غلام و زیدین دیکھیں یہاں پہ ترکیب موجود ہے، غلام اور زید کے درمیان ترکیب موجود ہے، لیکن یہاں عامل کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ معرب نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر کیونکہ عامل ہوگا تب تو اس پہ معرب کا حکم لگے گا۔ غلام و زیدین کیونکہ مرکب ہے مگر یہاں پہ عامل نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ یہ خارج ہو جائے گا، غلام و زیدین جو ہے یہ خارج ہو جائے گا۔ اب تھوڑا تعریف پہ غور کریں، تعریف کیا فرما رہے ہیں؟ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، یہاں سے معرب کے لیے دو شرط کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معرب کے لیے دو شرط ہیں، یعنی ایک شرط تو یہ ہے کہ معرب مرکب ہو، اولاً اس کے لیے معرب کے لیے مرکب ہونا شرط ہے، دوسری بات یہ کہ مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو، تو تب معرب ہوگا ورنہ معرب نہیں ہوگا۔ چاہے کوئی بھی اسم ہو، دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مرکب ہوگا یا مرکب نہیں ہوگا، یعنی ترکیب کے ساتھ یا تو ہوگا یا ترکیب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ترکیب کے ساتھ ہے، اگر وہ مرکب ہے،
فیل دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا یا مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے تو معرب ہے، اور اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہے تب بھی مبنی، یا مرکب نہیں ہے تب بھی مبنی، یعنی ایک صورت میں معرب ہوگا اور دو صورت میں مبنی ہوگا۔ اولاً یا تو وہ ترکیب کے ساتھ ہوگا یا ترکیب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ترکیب کے ساتھ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا یا مشابہ نہیں ہوگا۔ اگر مشابہ نہ ہو تب معرب، اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ دونوں صورتوں میں مبنی ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ لم یشبہ مبنی الاصل، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، معرب وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اسے معرب کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا، میں نے آپ کو بتلایا کہ معرب اعراب سے لیا گیا ہے، معرب کو اعراب سے ماخوذ اس سے نکالا گیا ہے، مشتق کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مشتق منہ مقدم ہوتا ہے اور مشتق مؤخر ہوتا ہے۔ حالانکہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں معرب کا بیان کیا اور آگے چل کے اعراب کا بیان کر رہے ہیں۔ جب معرب اعراب سے مشتق ہے، جب معرب اعراب سے ماخوذ ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ پہلے اعراب کو بیان کریں، پہلے مشتق منہ کو بیان کریں، بعد میں مشتق کو بیان کریں۔ لیکن علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا الٹا کیا، یعنی مشتق، جس کو مشتق کیا گیا ہے اس کو پہلے بیان کر دیا، جس سے مشتق کیا گیا ہے اسے بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے معرب کو بیان کر رہے ہیں، بعد میں اعراب کو بیان کریں گے۔ ایسا کیوں؟ دراصل معرب جو ہے یہ محل ہے، معرب یہ محل ہے اور اعراب حال ہے، یعنی معرب پر اعراب ظاہر ہوتا ہے، معرب محل ہوا، اعراب حال، اور یہ بات مسلم ہے کہ محل حال پر مقدم ہوتا ہے، محل حال پر مقدم ہوتا ہے، یعنی اگر معرب نہ ہو تو اعراب کہاں ظاہر ہوگا؟ اعراب کے ظاہر ہونے کے لیے معرب کا ہونا ضروری ہے، معرب کا مقدم ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے ابن حاجب رحمہ اللہ نے معرب کو مقدم کیا۔ دوسری بات، جو معرب جس اعراب سے مشتق ہے وہ اعراب اصطلاحی نہیں ہے۔ معرب، لفظ معرب جس اعراب سے مشتق ہے وہ اعراب اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ وہ اعراب لغوی ہے۔ لیکن بعد میں جو علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعراب بیان کر رہے ہیں وہ اصطلاح نحو میں اعراب کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا، اور اس کا حکمہ میں ضمیر لوٹ رہی ہے معرب کی طرف، یعنی اور معرب کا حکم کیا ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے، معرب کا آخر بدلتا ہے عوامل کے اختلاف سے لفظاً اور تقدیراً۔ یہاں پہ معرب کا آخر بدلتا ہے، یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے۔ دیکھو ہم مثال دیتے ہیں، جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ یہاں دیکھیں آپ کہ تینوں صورتوں میں، حالت رفعی میں جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، تینوں صورتوں میں زید کے آخر میں دال باقی ہے، دال بدلا نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے اختلاف سے۔ یہاں عوامل تو بدل رہے ہیں، پہلے میں جاء آیا ہے، دوسرے میں رأیت آیا ہے، تیسرے میں مررت آیا ہے، با آیا ہے، تو عوامل تو یہاں بدل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ زید کا آخر نہیں بدل رہا ہے، زید کے آخر میں دال ہی ہے، دال کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا ہے، تو اختلاف کیسے ہوا؟ دراصل اختلاف کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے اختلاف ذاتی اور ایک ہے اختلاف وصفی۔ اختلاف ذاتی سے مراد کیا ہے؟ اختلاف ذاتی کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدلنا، اسے اختلاف ذاتی کہتے ہیں۔ ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا اسے اختلاف ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے کہا جائے گا جاء
ابو کا، مررتو رأیتو ابا کا، مررتو بھی ابی کا۔ یہاں پہ دیکھیں پہلی مثال کیا ہے؟ جاء ابو کا، جاء ابو کا میں ابو کے آخر میں کیا ہے؟ واو ہے۔ دوسری مثال میں رأیتو ابا کا، یہاں دیکھیں وہ واو الف سے بدل گیا ہے۔ جب عامل بدلا، جاء کی جگہ میں رأیتو آیا تو ابو کی جگہ میں، ابو میں جو واو تھا وہ الف سے بدل گیا۔ جاء ابو کا میں واو تھا، جب عامل بدلا جاء کی جگہ میں رأیتو آیا تو واو کی جگہ میں الف آ گیا۔ اسی طرح مررتو بھی ابی کا، یہاں یہ آ گیا۔ اعراب ذاتی اسے کہتے ہیں جہاں پہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدلے، اور دوسری قسم ہے اعراب وصفی۔ اعراب وصفی سے کیا مراد ہے؟ اعراب وصفی اسے کہتے ہیں کہ ایک حرکت دوسری حرکت سے بدلے، ایک حرکت کا دوسری حرکت سے بدلنا اسے اعراب وصفی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مثال آپ نے پیش کی، یعنی جاء زید رأیت زید مررت بزید، اس مثال میں کیا ہے؟ اعراب وصفی ہے، اعراب ذاتی نہیں۔ اس مثال میں یعنی جاء زید رأیت زید مررت بزید، یہاں پہ اعراب وصفی ہے، اعراب ذاتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ اعراب موجود ہے، ایسا نہیں کہ نہیں بدل رہا ہے، یہاں بدل رہا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کہا؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا یہ اعراب ذاتی ہے، اور ایک حرکت کو دوسرے حرکت سے بدلنا اعراب وصفی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اعراب ذاتی وہیں پایا جائے گا جہاں کہ اعراب بالحروف ہو، یعنی جہاں پہ اعراب بالحروف ہو وہیں پہ اعراب ذاتی پایا جائے گا۔ اعراب ذاتی اسی کو کہتے ہیں، اعراب بالحروف کو اعراب ذاتی کہتے ہیں، اعراب بالحرکت کو اعراب وصفی کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں رأیتو مسلمین اور مررتو مسلمین، یا پھر رأیتو مسلمین مررتو مسلمین، ان مثالوں میں دیکھیں کہ یہاں پہ عامل بدل رہے ہیں۔ رأیتو دوسرا عامل ہے، مررتو بھی دوسرا عامل ہے، تو عامل بدل رہے ہیں باوجود اس کے کہ یہ اعراب بالحرف ہے۔ مسلمین اعراب بالحرف ہے کیونکہ یہ جمع، اس کو اگر یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، تو جب یہ اعراب بالحرف ہے تو اس کا ذات کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ یعنی دونوں صورتوں میں رأیتو مسلمینی یا مسلمین اگر جمع مذکر سالم کا صیغہ مال ہو گئے، مسلمین رأیتو مسلمین مررتو بمسلمین، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ یا موجود ہے، حالانکہ یہ اعراب بالحرف ہے۔ اعراب بالحرف ہونے کے باوجود اس کا آخر یعنی ذات نہیں بدل رہا ہے، دونوں صورتوں میں ذات یا موجود ہے، حالت نسبی میں بھی حالت ضدی میں بھی ذات یا موجود ہے، یہاں پہ تو بدل نہیں رہا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ جہاں پہ اعراب بالحرف ہوگا وہاں ذاتی اختلاف ہوگا، درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہاں ذاتی اختلاف نہیں ہے، دونوں صورتوں میں یا موجود ہے۔ ذاتی اختلاف کہاں ہے؟ ذاتی اختلاف تب ہوتا جب کہ حرف میں تبدیلی ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب ذاتی کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ذاتی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کیا؟ کبھی حکماً ہوتا ہے، کبھی حقیقتاً۔ ذاتی اختلاف کبھی حقیقتاً ہوتا ہے، کبھی حکماً ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے رأیت مسلمین مررت بمسلمین میں اختلاف موجود ہے، اگرچہ حقیقتاً نہیں ہے، حکماً ضرور اختلاف موجود ہے۔ اسی طرح غیر منصرف پہ بھی اعتراض ہوگا، غیر منصرف کے بارے میں اعتراض ہوگا کہ آپ نے کہا اعراب جہاں اعراب بالحرکت پایا جائے گا، اعراب بالحرکت جہاں پایا جائے گا وہاں پہ اعراب وصفی پایا جائے گا۔ اب دیکھیں رأیتو عمر مررت بعمر، دونوں صورتوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ یہ اس پہ فتحہ ہے، رأیتو عمر میں بھی اور مررت بعمر میں بھی عمر میں فتحہ ہے، حالانکہ یہ اعراب بالحرکت میں سے ہے، یعنی عمر کا جو اعراب ہے اعراب بالحرکت ہے، اور اس میں اختلاف نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس میں اس کے وصف میں لفظ عمر کے آخر میں جو را ہے اس کے وصف میں، یعنی وصف ضمہ رفعہ اور کسرہ کے وصف میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، دونوں صورتوں میں وصف باقی ہے، یعنی فتحہ موجود ہے، حالت نسبی میں بھی اور حالت جدی میں بھی وصف باقی ہے، دونوں صورتوں میں فتحہ باقی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ تو وہاں بھی یہ جواب ہے کہ یہاں پہ بھی اختلاف موجود ہے،
دراصل حقیقتاً یہاں اختلاف موجود نہیں ہے، حکماً اختلاف موجود ہے۔ وَحُکْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا۔ یہاں پہ دیکھیں، عامل کے اختلاف کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے۔ یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عامل تو بدل رہے ہیں، عامل کا بدلنا پایا جا رہا ہے، لیکن معرب کا آخر نہیں بدل رہا ہے۔ جیسے ہم مثال دیں، انی ضارب زیدن، دیکھیں یہاں پہ زید منصوب ہے، انی ضربت زیدن، یہاں پہ بھی زید منصوب ہے، انا زیدن مضروب، یہاں پہ بھی زید منصوب ہے۔ تین مثال دیکھیں آپ، پہلی مثال کیا ہے؟ انی ضارب زیدن، اس مثال میں زید کو نصب دینے والا کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اسم ہے۔ انی ضارب زیدن میں زید کو نصب دینے والا اسم ہے، اور انی ضربت زیدن میں زید کو نصب دینے والا فعل ہے۔ انا زیدن مضروبن میں زید کو نصب دینے والا حرف ہے۔ تینوں صورتوں میں اعراب عامل بدل رہا ہے، پہلے میں اسم ہے، دوسرے میں فعل ہے، تیسرے میں حرف ہے۔ جب تینوں صورتوں میں، تینوں مثالوں میں عامل بدل رہا ہے، باوجود اس کے کہ زید کا اعراب نہیں بدل رہا، تینوں صورتوں میں زید کیا ہے؟ منصوب ہے، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عامل کے بدلنے سے مراد کیا ہے؟ وہ عامل جو مختلف فی العمل ہو، یعنی عمل میں مختلف عمل کرنے والے عامل کا بدلنا۔ ایک ہی عمل کرنے والے عامل بدلیں، تب اگر ایک ہی عمل کرنے والے 4-5 عامل ہوں، ان میں سے ایک کی جگہ دوسرا آ جائے، ایک کی جگہ دوسرا آ جائے، دوسرے کی جگہ تیسرا آ جائے، تب معرب کے آخر میں اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ اعراب میں یعنی عمل کرنے میں جو عامل مختلف ہوں، ایک عامل ہے، کوئی دوسرا عمل کرتا ہے، دوسرا عامل ہے وہ کچھ اور عمل کرتا ہے، اگر اس طرح کے عامل آ جائیں، یعنی عمل کرنے میں مختلف عامل جو ہوں، جب وہ آئیں گے تب اختلاف ہوگا۔ لیکن ہم نے جو مثال پیش کی ہے، کیا؟ انی ضارب زیدن، اس کے بعد انی ضارب زیدن، اور جتنی مثال پیش کی ہے، انی ضربت زیدن اور انا زیدن مضروب، تینوں مثالوں میں کیا ہے کہ یہ تینوں عمل ایک کرتے ہیں۔ تینوں صورتوں میں اگرچہ پہلے میں اسم ہے، دوسرے میں فعل ہے اور تیسرے میں حرف ہے، اگرچہ عامل مختلف ہیں، لیکن تینوں کا عمل ایک ہے، تینوں نصب دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ تینوں صورتوں میں ایک ہی ہے، آخر نہیں بدلا۔ یعنی عامل کے بدلنے سے کیا مراد ہے؟ وہ عامل جو مختلف عمل کرتے ہوں، مختلف عمل کرنے والے عامل کے بدلنے کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے گا۔ یہاں پہ اور ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، عوامل یہ جمع کا صیغہ ہے، عوامل جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے معرب کا آخر تب بدلے گا جب جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عوامل جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا معرب کا آخر تب بدلے گا جب کم سے کم 3 عامل ہوں، جب کم سے کم 3 عامل کا اختلاف ہو، تب کیا ہوگا؟ معرب کا آخر بدلے گا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ العوامل میں جو الف لام داخل ہے، یہ الف لام جنسی ہے۔ العوامل میں جو الف لام داخل ہے وہ الف لام جنسی ہے، اور الف لام جنسی جب جمع میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جمعیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب جمع کا معنی باقی نہیں ہے، اس میں جمع کا معنی ختم ہو گیا۔ جب جمع کا معنی ختم ہو گیا تو عوامل اگرچہ ہے، لیکن یہ عوامل عامل کے معنی میں ہے، لفظاً او تقدیراً، چاہے وہ لفظی ہو یا تقدیری ہو، یعنی عامل کا بدلنا، چاہے حکم ہو ان یختلف آخرہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلے، معرب کا آخر بدلے عوامل کے بدلنے سے، لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر۔ یہاں پہ لفظاً اور تقدیراً تمیز کی بنا پر منصوب ہیں، تمیز ہیں، تمیز ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہیں، یعنی چاہے بدلنا یہ لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو، اس کا حکم یعنی معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے، لفظاً یا تقدیراً، چاہے وہ بدلنا لفظاً ہو یا بدلنا تقدیراً ہو۔ الاعراب،
پہلے یہاں اس کا حکم بیان کیا، پہلے معرب کسے کہتے ہیں، معرب کی تعریف بیان کی، اب معرب کا حکم کیا ہے اسے بیان کیے۔ اب معرب اسے کہتے ہیں، معرب کا حکم کیا بیان کیا کہ جس کا آخر بدلتا ہے، معرب کا حکم کیا بیان کیا کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے لفظاً اور تقدیراً۔ اب جب اس کا آخر بدلتا ہے تو کس کی وجہ سے بدلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا عامل بدلتا ہے نا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ معرب کا آخر بدلتا ہے عوامل کے اختلاف سے، تو کس کی وجہ سے بدلتا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، اعراب کو، کیونکہ اعراب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، معرب کا آخر بدلتا ہے، وہی اعراب کو بیان کر رہے ہیں۔ اعراب کیا ہے؟ الاعراب مختلف آخرہ بہ، اعراب وہ ہے جس کے سبب، جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو، جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ لیدل علی المعنی المعتبرۃ علیہ، تاکہ وہ دلالت کرے پے در پہ، معرب پر پے در پہ آنے والے معانی پر۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اعراب کی وجہ سے معرب کا آخر صرف نہیں بدلتا، اعراب کی وجہ سے صرف معرب کا آخر نہیں بدلتا، بلکہ عامل کی وجہ سے بھی معرب کا آخر بدلتا ہے۔ دیکھیں، عامل جب مختلف عمل کرنے والے عامل آتے ہیں تو معرب کا آخر بدلتا ہے۔ اس سے حاصل کیا ہوا کہ عامل کے سبب بھی، عامل کی وجہ سے بھی معرب کا آخر بدلتا ہے۔ نیز مختلف اعراب کا، یعنی معنی مختزل اعراب، اعراب کا تقاضا کرنے والا جو معنی ہے، اس کی وجہ سے بھی معرب کا آخر بدلتا ہے۔ تو یہاں اعراب کی تعریف کر رہے ہیں کہ اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے۔ معرب کا آخر تو عامل کی وجہ سے بھی بدلتا ہے اور اعراب کا تقاضا کرنے والے معنی کی وجہ سے بھی بدلتا ہے، تو ان دونوں پر بھی اعراب کی تعریف صادق آئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی میں جو با ہے نا، یہ با سببیہ ہے، اور یہاں سبب قریب مراد ہے۔ یہاں جو مراد ہے، یعنی جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، جو سبب قریب ہے وہ مراد ہے۔ سبب قریب اعراب ہے، اور عامل اور معنی اعراب کا تقاضا کرنے والا جو معنی ہے، یہ سبب بعید ہیں، کیونکہ عامل کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ کس کے سبب؟ عامل کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اعراب کا تقاضا کرنے والے معنی کے سبب، اور اعراب کا تقاضا کرنے والا جو معنی ہے، یعنی المعنی المقتضی للاعراب، اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی کے سبب جو معرب کا آخر بدلتا ہے، وہ اعراب کے سبب سے بدلتا ہے۔ اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی کے سبب جو معرب کا آخر بدلتا ہے، وہ اعراب کے واسطے سے بدلتا ہے، بیچ میں واسطہ اعراب کا ہوتا ہے۔ تو اعراب سبب قریب ہوا، اور یہاں سبب قریب مراد ہے۔ لیدل علی المعنی المعتبرۃ علیہ، تاکہ وہ دلالت کرے معرب پر پے در پہ آنے والے معانی پر۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ المعتبرہ، معتبرہ کے بعد علیہ ہی لایا گیا ہے، یعنی معتبرہ کو اعلیٰ صلہ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے، معتبرہ کو اعلیٰ صلہ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے، جبکہ معتبرہ یہ متعدی بنفسی ہی ہے، کسی صلہ کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوتا، بغیر صلہ کے متعدی ہوتا ہے۔ تو پھر اعلیٰ کے ذریعے سے متعدی کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ تضمین ہے۔ تضمین یعنی ایک فعل دوسرے فعل کے معنی میں کبھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل مذکور ہوتا ہے لیکن وہ فعل کسی دوسرے فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور دوسرے فعل کا جو تقاضا ہوتا ہے، دوسرے فعل کے لیے جو صلہ آتے ہیں، اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس کو یہاں پورا کیا جاتا ہے جو فعل مذکور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ صنعت تضمین موجود ہے، تضمین کی وجہ سے یہاں پہ اعلیٰ لایا گیا ہے، یعنی یہاں پہ المعتبرہ العروض کے معنی میں ہے، المعتبرہ العروض کے معنی کو متضمن ہے، اور العروض کا صلہ اعلیٰ آتا ہے، اسی وجہ سے المعتبرہ کا صلہ اعلیٰ لایا گیا ہے۔ وَأَنْوَاعُهُ، اور اس کی اقسام، یعنی اعراب کی اقسام کیا ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پہ مصنف نے صرف اعراب بالحرکت کو بیان کیا، اعراب بالحرف کو بیان نہیں کیا۔ رفع و نصب و جر،
اور وہ اس کی قسمیں یعنی اعراب کی قسمیں کیا ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ یہاں تو صرف اعراب بالحرکت کو بیان کیا ہے، اعراب بالحرف کو کیوں بیان نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رفع، نصب، جر جس طرح اعراب بالحرکت کو شامل ہیں، اسی طرح یہ اعراب بالحرف کو بھی شامل ہیں، یعنی رفع، نصب، جر اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک ہے رفع، نصب، جر اور ایک ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور ایک ہے ضم، فتح، کسر۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے کہ رفع، نصب، جر یہ خاص ہے معرب کے لیے، یہ اکثر رفع، نصب، جر یہ کیا ہوتا ہے؟ معرب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ضم، فتح، کسر اس کا اطلاق مبنی کے لیے کیا جاتا ہے، ضمہ نہیں، یعنی ضم بغیر تا کے، ضم، فتح، کسر اس کا استعمال مبنی کے لیے ہوتا ہے، اور رفع، نصب، جر اس کا استعمال معرب کے لیے ہوتا ہے، اور ضمہ، فتحہ، کسرہ اس کا استعمال معرب و مبنی دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ اس کا استعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ یہ معرب کے لیے کبھی کبھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور رفع کو رفع کیوں کہتے ہیں؟ نصب کو نصب کیوں کہتے ہیں؟ جر کو جر کیوں کہتے ہیں؟ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلندی، کیونکہ یہ اپنے دونوں نظیرین سے یعنی نصب اور جر سے بلند ہے، کیونکہ یہ فاعل کی علامت ہے۔ رفع جو ہے یہ فاعل کی علامت ہے، اور فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ عمدہ ہوا۔ جب یہ عمدہ ہوا تو یہ دونوں اپنے نظیرین جو ہیں ان سے بلند ہوا، اس وجہ سے اسے رفع کہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ کہ اس کو ادا کرتے وقت نچلا ہونٹ جو ہے یہ بلند ہوتا ہے۔ رفع کو ادا کرتے وقت نچلا ہونٹ بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے رفع کو رفع کہتے ہیں۔ اور نصب کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، کیونکہ نصب کو ادا کرتے وقت زبان ہونٹ جو ہے کھڑا رہتا ہے، اس وجہ سے اسے نصب کہتے ہیں۔ اور جر کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کیونکہ جر کو ادا کرتے وقت نچلا ہونٹ کھینچا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے جر کہتے ہیں۔ نیز جر کو جر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل کے معنی کو لے کر کے اسم تک پہنچاتا ہے، فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچاتا ہے، کیونکہ یہاں کھینچنا پایا گیا، اسی وجہ سے اسے جر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اعراب تو چار ہیں، کیا ہے؟ رفع، نصب، جر، جزم۔ جزم کو بیان کیوں نہیں کیا؟ جزم بھی بھائی وہ ایک اعراب ہے، تو اس نے کیا قصور کیا تھا، اسے بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو اعراب بیان کر رہے ہیں نا، جس معرب کا وہ اعراب بیان کر رہے ہیں وہ اسم کا ہے، یعنی یہاں اسم کے اعراب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جزم اسم پر نہیں آتا۔ جزم جو ہے یہ اسم پر نہیں آتا، اسم کے اعراب میں جزم نہیں ہے۔ مطلق اعراب کی قسم بیان کرتے اور جزم کو بیان نہیں کرتے تو آپ کا اعتراض صحیح تھا، لیکن یہاں پہ مطلق اعراب کی قسم کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اسم کے اعراب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسم کے اعراب کیا ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ تو آپ کا اعتراض درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اچھا، فالرفع علم الفاعلیت والنصب علم المفعولیت والجر علم الاضافت۔ تو رفع یہاں پہ جو فا ہے، فالرفع میں جو فا ہے یہ فا تفسیریہ ہے، فالرفع میں فا تفسیریہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ رفع فاعلیت کی علامت ہے۔ کیا معنی؟ یعنی رفع کسی چیز کے فاعل ہونے کی علامت ہے، فاعل ہونے کی نشانی ہے۔ تو اور نصب کسی چیز کے مفعول ہونے کی علامت ہے، جر کسی چیز کے مضاف ہونے کی اضافت کی علامت ہے۔ جر جو ہے یہ اضافت کی علامت ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رفع کو فاعلیت کی علامت کیوں قرار دی گئی، اور نصب کو مفعولیت کی علامت کیوں قرار دی گئی، جر کو اضافت کی علامت کیوں قرار دی گئی؟ اس کا الٹا کیوں نہیں کیا گیا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نصب کو فاعلیت کی علامت قرار دیتے اور رفع کو مفعولیت کی علامت قرار دیتے، یا کچھ اور کر دیتے، ترتیب بدل دیتے،
رفع کو فاعلیت کی علامت کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رفع ثقیل ہے، رفع ثقیل ہے اور فاعل جو ہیں یہ قلیل ہیں، فاعل بہت کم آتے ہیں بمقابل مفعولوں کے، مفعول اور اضافت کے مقابل میں فاعل بہت کم آتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ جو ثقیل ہے، رفع جو ثقیل ہے، ہم نے ثقیل کو قلیل دے دیا، قلیل کو ثقیل دے دیا، قلیل فاعل ہے، ہم نے قلیل کو ثقیل دے دیا تاکہ کم آتا ہے، کیونکہ فاعل بہت کم آتا ہے، تو اگر ثقیل ہو تو کام چل جائے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی اسے ادا کرتے وقت۔ اسی وجہ سے ہم نے قلیل کو ثقیل دے دیا، یعنی فاعل کو رفع دے دیا۔ اور کیونکہ مفاعل زیادہ ہیں، مفاعل زیادہ ہیں اور فتحہ جو ہے یہ اخف الحرکات ہے، یہ آسان ہے، بہت خفیف ہے، اسی وجہ سے ہم نے جو کثیر تھا اسے ہم نے خفیف دے دیا تاکہ وہ زیادہ آتا ہے، اس کی رعایت کی جائے، آسانی سے اسے ادا کیا جا سکے، اسی وجہ سے ہم نے کثیر کو خفیف دے دیا۔ اب جب رفع جب ہم فاعلیت کو دیتے، فاعلیت کے لیے مقرر کر چکے اور نصب مفعولیت کے لیے مقرر کر چکے ہیں، تو اب جر کو اضافت کے لیے مقرر کر لیے، کیونکہ اب اضافت کے لیے کوئی تیسرا جر کے علاوہ کوئی اور اعراب ہے ہی نہیں، جب اعراب نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا، جر کو اضافت کے لیے مقرر کر لیا۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ دیکھیں، غور کریں، علام الفاعلیتی اس میں ہے، پہلی صورت میں علام الفاعلیتی اور دوسرے میں ہے مفعولیتی، لیکن تیسرے میں اضافیتی نہیں ہے، اضافتی ہے، ایسا کیوں؟ یعنی علم الفاعل، فاعل میں یا کے ساتھ یا لگا کر کے اسے مصدر جعلی بنایا گیا ہے، علم الفاعلیتی مفعولیتی، لیکن اضافت میں یا کیوں نہیں لگایا گیا ہے، اضافیتی کیوں نہیں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ یا لگانے کی علت مصدری معنی پیدا کرنا ہے۔ علم الفاعلیتی میں فاعل میں جو یا لگا کر کے اسے مصدری معنی پیدا کیا گیا ہے، جعلی مصدر بنایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس میں مصدری معنی پیدا ہو جائے، یا لگایا گیا ہے مصدری معنی پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن اضافت، لفظ اضافت یہ پہلے سے مصدر ہی ہے، جو مصدر ہو اس میں مصدری معنی پیدا کرنے کی حاجت کیا، اسی وجہ سے اس میں یا نہیں لگائی گئی۔ اور یہ بات ذہن میں رہیں کہ علم کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ علم سے مراد کیا ہے، نشانی، یعنی علم کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، علم نام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، علم نام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، علم پہاڑ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ کس معنی میں ہے، علم سے مراد علامت ہے، علم یہاں پہ علامت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، علم جو نام کے معنی میں یا پھر وہ پہاڑ کی چوٹی وغیرہ کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے عامل کی تعریف کر رہے ہیں کہ عامل کسے کہتے ہیں۔ والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضی للإعراب، اور عامل وہ ہے جس کے ساتھ قائم ہو اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی، اور عامل وہ ہے جس کے ساتھ اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی قائم ہو۔ یاد رہے یہاں پہ یتقوم یحصل کے معنی میں ہے، تو کیونکہ عامل کے ساتھ معنی قائم نہیں ہوتا، بلکہ عامل کے ذریعے سے اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی حاصل ہوتا ہے، قائم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہاں پہ یتقوم یحصل کے معنی میں ہے، نہ کہ یتقوم کے اصل معنی میں ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ عامل وہ ہے جس کے سبب سے، جس کے ذریعے سے اعراب کا تقاضا کرنے والا معنی حاصل ہو، اسے عامل کہتے ہیں۔ اوپر ایک اور اعتراض ہو رہا تھا، وہاں پہ جیسے کہا گیا کہ جر یہ اضافت کی علامت ہے، تو یہاں اعتراض یہ پیدا ہو رہا تھا، جیسے بعض اوقات کبھی کبھی مبتدا کے اندر بھی، مبتدا میں بھی حرف جر داخل ہو جاتا ہے با، اور کبھی کبھی فاعل میں بھی حرف جر داخل ہو جاتا ہے، جیسے کفا باللہ، مبتدا میں جیسے بحسبی کا درہمن، اس طرح مبتدا کے اندر با داخل ہو گیا ہے اور فاعل کے اندر با داخل ہو گیا ہے، تو یہ تو فاعل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اضافت کی علامت کیسے؟ مبتدا کے اندر داخل ہو رہا ہے تو پھر اضافت کی علامت کیسے؟
اس کا جواب ہے کہ یہ جو با داخل ہو رہا ہے مبتدا کے اندر یا فاعل کے اندر، یہ با زائدہ ہے، اور با زائدہ کا وہ اعتبار نہیں کرتے، گویا کہ موجود ہی نہیں ہے، تو آپ کا اس کو لے کر کے اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ کل اعراب اوپر جو بیان کیے تھے اعراب کا بدلنا، تو اعراب کا بدلنا یہ عام ہے، یعنی بتایا تھا اعراب کے حکم بتایا تھا کہ اس کا حکم یعنی معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے آخر سے بدلتا ہے لفظاً اور تقدیراً، چاہے لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو، یہ عام ہے۔ کس کو عام ہے کہ یا تو اس کا بدلنا اختلاف عام ہے، چاہے وہ لفظی ہو یا تقدیری اولاً، اور پھر لفظی اور تقدیری بدلنا، اختلاف لفظی اور اختلاف تقدیری یہ عام ہے، چاہے وہ ذاتی ہو یا وصفی۔ پہلے کیا ہے کہ اختلاف لفظی اور تقدیری دونوں کو عام ہے، اور یہ دونوں یعنی لفظی اور تقدیری اختلاف یہ عام ہے، چاہے لفظی اور تقدیری ذاتی ہو اور لفظی اور تقدیری وصفی ہو۔ پھر یہ چاروں عام ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ اس طرح کل 8 صورتیں بن جاتی ہیں اعراب کی۔ وہ 8 صورتیں کیا ہیں؟ اعراب اختلاف لفظی، ذاتی، حقیقی، اختلاف یعنی اختلاف لفظی ہو، ذاتی ہو، حقیقی ہو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اختلاف لفظی، ذاتی، حکمی، دوسری صورت۔ تیسری صورت کیا ہے؟ اختلاف تقدیری، ذاتی، حقیقی، اور چوتھی صورت ہے اختلاف تقدیری، ذاتی، حکمی۔ پانچویں صورت ہے اختلاف لفظی، وصفی، حقیقی۔ چھٹی صورت ہے اختلاف لفظی، وصفی، حکمی، اور ساتویں صورت ہے اختلاف تقدیری، وصفی، حقیقی۔ آٹھویں صورت ہے اختلاف تقدیری، وصفی، حکمی۔ یہ کل 8 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی مثال وغیرہ یہ حاشیہ میں مذکور ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشی رہے کہ وہ حکم ہو، یہاں پہ وہ حکم ہو سے مراد یعنی معرب کا حکم، اس اعتبار سے کہ وہ معرب ہے، یعنی معرب کا حکم معرب ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدلتا ہے، ورنہ معرب کے بہت سارے احکام ہیں، معرب کے بہت سارے احکام ہیں، جیسے معرب کا حکم فاعل ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ رفع ہونا ہے۔ معرب کا حکم مفعول ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ منصوب ہونا ہے۔ معرب کا حکم غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں تنوین کا داخل نہ ہونا ہے۔ یعنی معرب کے کئی احکام ہیں، یہاں جو حکم ہے یہاں کس اعتبار سے؟ معرب کا معرب ہونے کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدلتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کہیں کچھ خامی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔